کہ فوسوس لہم الشیطان، کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ پاک حضرت بی بی حوا علیہ السلام، ان کے دل میں، ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اور آخر میں اکثر لوگ یہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا فرمان کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ شیطان نے پھسلا دیا۔ زلہ کہتے ہیں پھسل جانے کو، زلہ پھسل جانے کو کہتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر کسی ناسمجھ بچے نے یا کسی نادان شخص نے کیلا کھا کر کوئی چھلکا راستے پہ پھینک دیا، تو اس پہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی پر چلتا ہوا، اس کا پاؤں اگر اس کیلے کے چھلکے پر آ گیا، وہ پھسل گیا، اور پھسلنے کے بعد اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ زخمی ہو گیا، تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ لوگ دوڑ کر اس بوڑھے بزرگ کو اٹھائیں گے۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری آنکھیں نہیں تھی، دیکھ کے نہیں چل سکتے تھے۔ ہر کوئی اس بزرگ کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور گالیاں کس کو دیں گے؟ وہ اس نادان جاہل کو دیں گے جس نے راستے پہ چھلکا پھینک دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں پھسل جانا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، فَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو تو شیطان نے پھسلا دیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس بات پر، جو ممنوع شجر کا پھل کھانے پر آدم علیہ السلام روتے رہے 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ بِهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دل پر کچھ کلمات خاص القاء فرمائے، کچھ خاص کلمات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد کہا اے آدم اب ان کلمات کو پڑھ کر تو دعا مانگ۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، اور عرفات میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں اپنا دامن کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تجھ سے تیرے اس محبوب کے نام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ کون سا نام جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش اعلیٰ پہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اس نام کو چمکتا ہوا پایا۔ عرش اعلیٰ پہ دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے مولا اس محمد مصطفیٰ نام والے محبوب کی ذات کے صدقے میری اس خطا کو معاف فرما۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ واسطہ دے کر پھر عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا، میرے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، مولا ہم جو ظلم کر چکے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے اپنی رحمت نہ کی۔ میرے دوست اس نقطے پہ ذرا غور کرنا، پہلا لفظ ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، ہمیں نہ بخشا اور ہم پر اپنی رحمت کو نہ بھیجا۔ بس یہی توجہ چاہوں گا، یہ رحمت کون تھی جس کو آدم علیہ السلام صدا دے رہے تھے؟ یہ آدم کے لفظ پر جو رحمت کی طلب تھی، یہ رحمت تھا کون؟ یہ رحمت وہ تھا جس کا نام عرش اعلیٰ پہ
آدم علیہ السلام نے دیکھا اور کہا مولا جس محمد مصطفیٰ کو تو نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آدم کے لیے بھی وہی محمد رحمت بن کے آئے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو اپنی رحمت ہم پہ فرما، اگر تو نے نہ بخشا، اپنی رحمت کو ہم پر نازل نہ فرمایا، تو نے اپنی رحمت کا حصہ ہمیں عطا نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، اب رحمت کون ہے اللہ کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، چاہے تیری امت کا زمانہ ہو، آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، عرش سے لے کر فرش تک، ما سوائے میری ذات کے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مسجود ہے، ساری کائنات اللہ کی ساجد، ساری کائنات اللہ کی طالب، ساری کائنات کا رازق اللہ، ساری کائنات اللہ کی مرزوق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں تو خالق ہوں، میرے سوا جو کچھ ہے وہ میری تخلیق ہے، فرشتے بھی میری تخلیق، عرش بھی میری تخلیق، فرش بھی میری تخلیق، جن و انس بھی میری تخلیق، یہ کائنات، یہ بحر و بر، یہ شجر و حجر، یہ قمر، یہ برگ و ثمر، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ کہکشاں، یہ ہوائیں، یہ موت، یہ حیات، یہ ساری میری مخلوق ہے۔ اور جو کچھ میں نے خالق ہو کر تخلیق فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، ساری تخلیق کے لیے، ساری کائنات کے لیے تو رحمت ہے، تیری ذات کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب آدم علیہ السلام قرآن مجید میں جو دعا رب نے ارشاد فرمائی، اس میں رحمت مصطفیٰ طلب کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مولا اگر تو نے نہ بخشا اور اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ نہ کیا۔ اور یہ رحمت کون تھی جس کو آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں؟ یہ رحمت مجسم میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، اور میرے مصطفیٰ کی رحمت جس طرح آدم علیہ السلام کے لیے ہے، اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام کی ذات کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے، اور ان کی امتوں کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آدم علیہ السلام نے جب یہ واسطہ دیا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو، رجوع کو قبول فرمایا، اور آدم علیہ السلام کے اس انداز کو جو عرفات میں آپ بیٹھے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی امت، اے تمام لوگ، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کائنات کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب سب کے لیے جو بھی حج کرنے کے لیے مکہ آئے، میرے آدم کی طرح عرفات میں بیٹھ کر مجھ سے میری رحمت کو طلب کرے۔ حج کا سب سے بڑا فریضہ، حج کا سب سے بڑا رکن جس کو حج کہتے ہیں، وہ وقوف عرفات ہے۔ وہ وہی آدم علیہ السلام کی سنت ہے جہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات بھی کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی رحمت کو بھی طلب کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جیسی ہستی، ابو البشر ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر، صفی اللہ کا لقب پانے والے، جب آدم علیہ السلام بھی میرے آقا کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو پھر کون ہے جو میرے آقا کی رحمت سے باہر ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ رحمت وہ ہے میرے دوست، اسی کو ملتی ہے جو میرے رب کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے۔ مل سب کو رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مل رہی ہے۔ میرے دوست اب آئیے ایک اور آپ کی خدمت میں حدیث پاک کے روح سے ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
ایک امتی ہے جو بڑا گنہگار ہے، دن رات گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، کوئی گناہ نہیں جو اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اتنا بڑا گنہگار۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، آپ کی شریعت میں دستور تھا کہ جو بھی مر جاتا اس کو جا کے کوڑے کرکٹ پر پھینک دیتے، روڑی پر، کچرے کے ڈھیر پر، غلاظت پر جا کے پھینک دیتے کہ اس کے لیے کوئی دعا کی ضرورت نہیں، کفن دفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، اس کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو یہ ہم ہیں، غلامان مصطفیٰ، چاہے جتنا میرے آقا کی امت کا گناہگار کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں جو گناہگار مر جائے اس کو ایسے نہ پھینک دینا، اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے کفن دے کر، سفید کفن میں صاف ستھرا اجلا بنا کر جانا، پہلے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ پڑھ کر پھر اس کی جو میت ہے اس کو دھیرے سے، آرام سے اس طرح اٹھانا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، پھر اس کو لے کر قبرستان میں جانا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے اللہ کے فرمان کے ساتھ اس کو قبر کے اندر دفن کرنا ہے، چاہے جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ میرے آقا کا اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمے کا، میرے مصطفیٰ کے نام لینے کا صدقہ تو ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت پا رہا ہے، گناہگار ہونے کے باوجود بھی یہ محبوب کا نام زبان پہ آ گیا، اللہ اس کو اس نام کے صدقے عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی گناہگار مر گیا، مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو اسی طرح کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، کوڑے کرکٹ پر پھینک دیا۔ اب اس کی لاش وہاں پڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب گامزن ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، رب کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو مجھ سے کلام فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایزدی سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرنا چاہتے، کوئی کلام نہیں ہے۔ مولا کیا مجھ سے خطا سرزد ہوئی کہ تو ناراض ہو گیا؟ رب توجہ میری طرف، رب فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن آپ کی امت میں سے ایک بندہ جو کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام جائیے، پہلے اس کو غسل دیجئے، اس کو کفن دیجئے، اس کے لیے مناجات کر کے اس کو دفنانے کے بعد میرے پاس آئیے، میں آپ سے پھر کلام کروں گا۔ دو چیزیں قابل غور ہیں، شریعت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون کیا تھا کہ گناہگار مر جائے کوئی کفن نہیں، کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے، یہ شریعت تھی۔ اللہ کا نافرمان ہے کوئی اس کی عزت نہیں، اللہ کا فرمان بردار ہو عزت کا لائق ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کیا حکم دے رہا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے، پہلے آپ اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں، پھر اس کے لیے آپ کی شریعت کے دستور کے مطابق آپ اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آئیں، پھر میں آپ سے ہم کلام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کرتے، مولا تیرا حکم ہے، تو نے حکم دیا کہ جو تیرا نافرمان ہے جنازے کے لائق نہیں، جو تیرا نافرمان ہے کفن دفن دینے کے لائق نہیں، اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ مولا تو نے تو حکم دیا، اب تیرے حکم کے مطابق تو ہو رہا ہے۔ اب سنیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام میں شریعت کو بعد میں دیکھوں گا، پہلے میں میرے محبوب کے شان کو، میرے محبوب کی عظمت کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تیری شریعت بعد میں،
تیرا فرمان بعد میں، تیرا قانون بعد میں، اب آ گیا ہے میرے مصطفیٰ کی ذات کا نام، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ مولا بتا تو صحیح راز کیا ہے؟ اب سنیے، اس بات کو لکھنے والے فضائل درود میں مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ تبلیغی جماعت کی جو کتاب درس کے لیے دی جاتی ہے اس کا حصہ ہے فضائل درود۔ فضائل درود میں یہ واقعہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ تعالی نے ایک حدیث کا حوالہ دے کر وہ لکھتے ہیں۔ مناقب کے بات میں بات آئی ہے، فضائل کے بات میں یہ باب میں یہ بات آئی ہے، تو اس میں کسی کو کوئی شک شبہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کہتے ہیں مولا راز کیا ہے بتا تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور عیدی سے کیا جواب ہوا، کیا جواب عطا ہوا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ شخص گناہگار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو، عمر ساری میرے گناہ کرتے ہوئے، میری نافرمانی کرتے ہوئے اس نے گزاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن مرنے سے پہلے اس نے تورات کو کھولا، میری کتاب کو کھولتا ہے، کتاب کو پڑھتے پڑھتے کتاب میں تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے، یہ شخص تیری امت کا گناہگار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیتا ہے۔ اب توجہ میں آپ کی چاہوں گا ایک ایک بات پہ، ایک ایک بات پہ۔ میرے مصطفیٰ تیرے نام کو، میرے محبوب کے نام کو موسیٰ علیہ السلام تیرا امت کا گناہگار بندہ چومتا ہے، محبت سے چومتا ہے، پھر آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ اچھا ایک دفعہ نہیں، یہ بار بار پڑھتا ہے، بار بار محبت آتی ہے، ایک دفعہ نہیں چومتا، کئی بار چومتا ہے۔ اے میرے موسیٰ میں نے ہر چومنے کے بدلے، محبوب کے نام کو پیار سے دیکھنے کے بدلے، چومنے کے بدلے میں نے اس کو توبہ کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، بشرط محبت ہے۔ عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں پر محبت پہنچاتی ہے۔ 90 کروڑ سال شیطان نے بھی عبادت کی، تکبر میں آیا، آدم علیہ السلام سے حسد رکھا، رب نے 90 کروڑ سال کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مارا اور آج تک وہ رجیم کہلاتا ہے، لعین کہلاتا ہے، دھتکارا ہوا کہلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کی کمی نہ تھی، محبت کی کمی تھی۔ عبادت کی کمی نہ تھی، محبت کی کمی تھی۔ محبت نے محبت سے بھاگا تو زمین پر دے مارا، یہ محبت میں چوما تو اللہ نے زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے محبوب کے نام کو چومنے کے بدلے میں نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب رحمت مصطفیٰ آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت، امت کے لیے بھی رحمت، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رحمت، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی رحمت۔ توجہ، ایک گناہگار اور کسی نبی کی امت کا میرے آقا کے نام کو فقط چومتا ہے، رب اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور جس کو میرا نبی، اللہ کا محبوب، واللیل کی زلف والا میرا آقا خود جس کے چومنے سے لوگ بخشے جائیں، وہ میرا مصطفیٰ جس کو خود چومے، میرا مصطفیٰ جس کے ہاتھوں کو بوسہ دے، میرا مصطفیٰ جیسے سیدہ کائنات کو آتا ہوا دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے، میرا مصطفیٰ اپنی درخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی
पेशानी को बोसा दें। मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा के आने पर अपनी कमली वाली चादर को उतार कर पहले बिछाएं, फिर कहें फातिमा अब बैठ। मेरे आका के नाम को चूमने वाला जन्नत में जाए, और जो मेरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात का रसूल, कायनात का नबी, सिर्फ उम्मत का नबी नहीं, नबियों का नबी और रसूलों का रसूल, जिसके सामने सैयदा ज़हरा सामने आए और वो अपनी महबूब बेटी को देखकर खड़े हो जाएं, अपनी बेटी के माथे का बोसा लें, अपनी बेटी के हाथों को बोसा दें, और बेटी तो बेटी रह गई, बेटी के बच्चों के लाड उठाएं। हजरे अस्वद को चूमते हो, जाओ हज के मौका पर देखो, उम्रे के मौका पर देखो, तवाफ करते हुए हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए हर कोई तड़प रहा होता है, लड़ रहा होता है, और एक दूसरे को धक्के देकर चूमने के लिए बेताब हो रहा होता है। वजह क्या है? हजरे अस्वद कोई ज्यादा खूबसूरत है? एक सियाह पत्थर हो गया, वो जन्नत से आने वाला सफेद पत्थर था, हजरे अबियद। लोगों को चूमते चूमते, लोगों के गुनाहों को सख्त करते करते सियाह हो गया, लेकिन लोग चूमते हैं। क्यों? इसलिए चूमते हैं कि एक बार, कितने बार? एक बार मेरे मुस्तफा ने हजरे अस्वद को चूमा था, एक बार चूमा था, और आज तक दुनिया पागलों की तरह, दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह हजरे अस्वद को चूमने के लिए बेचैन होती है। अगर हजरे अस्वद को ना चूमा तो लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारा हज भी कबूल हुआ या नहीं हुआ, चूमने के लिए बेताब रहते हैं। मैंने कहा जिस पर पत्थर पर लब लगे हैं उसको चूमने के लिए इतने दीवाने हो, और मेरी फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात पर मेरे आका का तो सब कुछ है, वो तो जिगर का टुकड़ा है। मेरे सैयदा कायनात के जिगर के टुकड़े सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन पर तो मेरे आका ने गर्दन पर बोसे दिए, सर पे बोसे दिए, होंठों पे बोसे दिए, माथे पे बोसे दिए, आंखों पे बोसे दिए, सीने पे बोसे दिए। अपने सीने पे चढ़ाते चढ़ाते यहां पर आ जाते, मेरे आका फरमाते हुसैन, ईमान से बताइए, आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको बेटी से प्यार है, आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपने कभी बच्चों को चूमते हुए आपने रोया नहीं होगा, आप रोते नहीं होंगे, लेकिन मेरे आका तो चूमते हुए हसन हुसैन को मेरे आका रोते थे, मेरे आका तो रोते थे। हाँ उम्मत, वो बेगैरत उम्मत जो ये भी नहीं देखती कि हजरे अस्वद को तो हम चूमते हैं, और जिसको खुद मेरे आका चूम चूम कर उनको जन्नत का फूल बना के हमारे पास भेजा कि ये हसन भी हुसैन भी मेरे लिए जन्नत के दो फूल हैं। हम चूमते हैं, मेरे आका इनको सूंघते भी थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह हम तो अपने बच्चों को चूमते हैं, आप सूंघते हैं। फरमाया क्यों न सूंघूं, हाज़ान रिहानता मिनल जन्ना, ये दोनों मेरे लिए जन्नत के फूल हैं। रेहानता, रेहानतान मिनल जन्ना, ये दोनों मेरे लिए जन्नत के दो फूल हैं। और जन्नत में कोई खता उस वक्त खता वाला नहीं जा सकता जब तक वो खता से तौबा ना करे। और ये पैदा बाद में हुए हैं, जन्नत के सरदार पहले बन चुके हैं। ये पैदा बाद में हुए, अल्लाह ने जन्नत का वादा इनके लिए पहले फरमा दिया। और सैयदा कायनात वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है, सारी दुनिया की माएं पर खता हो सकती है, लेकिन सैयदा कायनात वो अल्लाह की महबूब की वो प्यारी लख्ते जिगर हैं
کہ اللہ پاک ان کی طہارت کی قسمیں خود اٹھا رہا ہے، ان کی طہارت کی خود وحی نازل اتار رہا ہے۔ رب خود فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور طہارت تو ان کے در کی باندھی ہے، طہارت تو ان کے در کی سوغات ہے، طہارت تو ان کے در کی بھیک ہے۔ اور جو مولوی نسلی حرامی ہے وہ سیدہ کائنات کو بھونکنے والے، وہ سیدہ کائنات کو خطا کرنے پر تو وہ اپنی زبان میں بکواس کر سکتے ہیں، لیکن ایمان والا حلالی بیٹا اللہ کے محبوب کی جگر گوشے کی طرف یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو میرے نزدیک ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب حیدر حیدر کی آواز آنی چاہیے، حیدر حیدر۔ اور ناسبی نہ بنو، محبت والے بنو۔ ہماری یاری، ہماری غلامی، ہماری نیاز مندی ان کے ساتھ ہے اور جو جنت کے مالک ہیں، اور جنہوں نے پوچھ کر جنت میں نہیں بھیجنا۔ رب یہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ان کی جان کو، ان کے مال کو۔ کس لیے؟ ان کے مال کو خرید لیا، جان کو خرید لیا، بدلے میں کیا دیا؟ جنت کا مالک بنا دیا۔ سب سے زیادہ کائنات میں صحابہ کرام ہماری سر کے تاج ہیں، صحابہ کرام کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، صحابہ کا مقام بلند ہے، لیکن اللہ کی قسم دین کو بچانے والے میرے آقا کے اہل بیت کرام ہیں۔ حیدر حیدر حیدر، سینہ چوڑا کر کے کہو اللہ کی قسم، قیامت کے دن سنو، قیامت کے دن کسی صحابی کی محبت بخشوا سکے یا نہ بخشوا سکے میرا کوئی فتویٰ نہیں۔ میرا عقیدہ ہے ہر صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم سیدہ کائنات کی محبت، مولا کائنات کی محبت، حسن و حسین کی محبت، یہ اس کو بخشوائے گی جو دل سے ان کا سچا غلام ہوگا۔ اور قیامت تک ہمارے لیے، اس امت کے لیے جو رحمت کا، میرے آقا کی رحمت کا حسین مظہر ہمارے سامنے آیا ہے، وہ سیدنا امام حسین ہے، سیدنا امام حسن مجتبی ہے، سیدہ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی مولوی سے ہمیں کوئی بغض نہیں، کسی مولوی سے نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو مولا کائنات کو بھونکے ہمارے لیے وہ بھی اتنا خبیث ہے جتنا صدیق اکبر کو بھونکنے والا ہے۔ یہ یاد رکھیے، سمجھ آگئی میری بات کہ نہیں؟ ہم صدیق کے بھی غلام ہیں، مولا کائنات کے بھی غلام ہیں، لیکن یہ کیا 40 سال تک مسجد کے منبر پر صدیق ہوتا رہا، کسی کے چہرے پہ شکن نہ آئی، اور 1 مہینہ 2 مہینے مولا کائنات کا شان کیا بیان ہو گیا تو وٹ پڑ گئے، ایمان ختم ہو گیا۔ صدیق کی محبت منافق کو ظاہر نہیں کر سکتی، مولا کائنات کی محبت منافق کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر کوئی میری بات پر شک شبہ رکھنے والا ہے تو آئے مسلم اٹھائے، بخاری اٹھائے، ابن ماجہ اٹھائے، مسند احمد بن حنبل اٹھائے، امام مسلم کی شرح مسلم اٹھائے، کہ صحابہ کرام کا طریقہ پوچھے کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک فتنے کا بھی ایسا دور آیا، منافق ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن ہمیں شک ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ہم بیٹھے ہوتے تو ہم زبان سے کیا کہتے؟ حیدر حیدر۔ ہماری زبان پر ذکر علی شروع ہو جاتا،
ہماری زبان سے جب علی کا نام آتا تو ہم دیکھتے کہ جس کا ماتھا، جس کا سینہ، جس کا چہرہ علی کا نام سن کر بگڑنے لگتا تھا، اللہ کی قسم ہم سمجھ جاتے کہ یہ پکا منافق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی، اللہ نے تجھے ایمان کی کسوٹی بنایا ہے۔ ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ علی، جس کو اپنا ایمان پرکھنا ہو اپنے سینے میں جھانک لے، دیکھ لے کہ سینے میں تیری محبت کتنی ہے۔ اگر تیری محبت ہے تو پکا مومن ہے، اگر تیری محبت میں کمی ہے، متزلزل ہے، تو اللہ کی قسم وہ پکا منافق ہے، ایمان سے دور ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جو لوگ